بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ محبت سے کہ ذرا سبحان اللہ، اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ اگر توڑے پیر دی گل ہو رہی ہے تو پھر اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے، دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ ساڈے ورگے گناہگاراں نو، ساڈے ورگے گناہگاراں نو انہاں گھٹ کے سینے لا لینا۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ اور جد کل نبیاں اتنا کرنی، جد کل نبیاں اتنا کرنی، کل رب دے سجن نے ہاں کرنی۔ کہیں نا بھی سبحان اللہ، یا ڈوڑے سے سبحان اللہ بھی میں آخنا ہے، اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ، کھچ کے آنکھو سبحان اللہ۔ اے عشر دے میدان سے جدو کسے کام نہیں آنا، ٹوڑے پیر نے ٹوڑے کام آنا ہے، اچھی آنکھو ذرا سبحان اللہ۔ جدو کل نبیاں اتنا کرنی، جدو کل نبیاں اتنا کرنی، کل رب دے سجن نے ہاں کرنی۔ اتھے سب نبیاں میرے آقا نو، اتھے سب نبیاں تیرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر
رب نو منا لینا چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا پھر کہیں سبحان اللہ اونچی کہیں سبحان اللہ چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا جدو سوہنے حمد دے جھنڈے نو جدو سوہنے حمد دے جھنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا بے شک ہے جنت بہت سونی بے شک ہے جنت بہت سونی پر اس دن اس تے عروجو سی جس دن اس وچ میرے آقا نے جس دن اس وچ میرے آقا نے سنیارہ دے ڈیرہ لا لینا اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے میں ممنون و مشکور ہوں محترم جناب پیارے بھائی وقاص احمد ڈوگر صاحب بلال بھائی صاحب اور اسی طرح ان کے عزیز رفقاء جنہوں نے محبت کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے دعا کیجئے جس بھائی نے جس انداز پہ اس پروگرام میں تعاون کیا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما کر آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے مجھے وقاص بھائی کا حکم ہے میں نے اپنے نبی کی عظمت شان مقام رفت اور بلندی کے حوالہ سے تذکرہ کرنے اور پھر مختصر طور پر اپنے نبی کے یاروں کا تذکرہ کرنے توجہ آپ میری طرف رکھیں تو بڑی جلدی انشاءاللہ بات اختتام کی طرف چل جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں خطیب پاکستان میری جنجان محترم جناب الشیخ قاری اسماعیل عتیق صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہیں اور بڑھ وقت تشریف فرما ہیں کائنات کا پروردگار ان کا حامی و ناصر ہو ان کی مدد فرمائے توجہ میری طرف رکھیں حضرات گرامی قدر اس تمام مخلوقات کے اندر سب نالو زیادہ رب کبریانو اگر پیارے تے اپنے محبوب پیغمبر نل پیارے اے سارا پیار میرے نبی دی وجہ تو پھر جیڑا حضور نال نسبت جوڑ لیندے حضور دا ہو جاندے حضور دی اطاعت کر دے حضور نال پیار کر دے پھر اللہ اس بندے نال پیار کر دے کائنات کے پروردگار کو سب سے زیادہ اپنے محبوب پیغمبر سے پیار ہے اسی وجہ سے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اس کائنات میں سب سے افضل ترین جو نسل ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل حضرت ابراہیم کی آل اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چنا حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کنانا کو چنا کنانا میں سے جو ہے وہ بنو ہاشم کو چنا اور اسی طرح پھر کائنات کے پروردگار نے تمام مخلوقات میں سے نبی علیہ السلام کا انتخاب فرمایا توجہ میری طرف رکھیے کائنات کے پروردگار نے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو چنا اور پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے لیے تمام چیزوں کا انتخاب بھی کائنات کے پروردگار نے خود کیا ہے توجہ میری طرف رکھیے گا نبی علیہ السلام کے یار حضرت عن عبداللہ ابن مسعود
حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرنا تھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا اور پرکھا، ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آیا، آمینہ کے لال کا دل پسند آیا، عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آیا، آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آیا۔ کائنات کے پروردگار نے اس دل کو چن لیا، اور اسی لیے میرے نبی کو مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، اب میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں بلکہ المصطفیٰ ہیں۔ المصطفیٰ کا معنی یہ بنا کہ صرف میرے نبی چنے ہوئے نہیں بلکہ میرے نبی کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے شان آئی، شانوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے مقام آیا، مقاموں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے عزت آئی، عزتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے حسب آیا، حسبوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے نسب آیا، نسبوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے خاندان آیا، خاندانوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے لباس آیا، لباسوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے کمبلی آئی، کمبلیوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے شہر آیا، شہروں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے زمانہ آیا، زمانوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے بچپن آیا، بچپنوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے لڑکپن آیا، لڑکپنوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے جوانی آئی، جوانیوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے حسن آیا، حسینوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے جمال آیا، جمیلوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے انداز آیا، اندازوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے رحمت آئی، رحمتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے معجزات آئے، معجزات میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے سینہ آیا، سینوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے پسینہ آیا، پسینوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے مدینہ آیا، مدینوں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے صداقت آئی، صداقتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے عدالت آئی، عدالتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے شرافت آئی، شرافتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے وکالت آئی، وکالتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے رفاقت آئی، رفاقتوں میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے یار آئے، یاروں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے وفادار آئے، وفاداروں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے صدیق آیا، یاروں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے فاروق آیا، یاروں میں سے چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے عثمان آئے، یاروں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے مولا علی آئے، یاروں میں سے چنے ہوئے۔ میرے نبی کے لیے ازواج آئی، ازواج میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے بنات آئی، بنات میں سے چنی ہوئی۔ میرے نبی کے لیے امت آئی، امتوں میں سے چنی ہوئی۔ اللہ نے میرے نبی کو نبی بنایا تو تمام نبیوں میں سے چنا ہوا۔ ساری کائنات میں سے اللہ نے نبی علیہ السلام کا انتخاب کیا، انتخاب کیا حضور علیہ السلام کا۔ اور پھر ان اللہ اصطفیٰ، جب اللہ نے چنا نا تو بنایا مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ چن کر کے بنایا تو مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ پھر میں اپنے پیارے بھائی وکاس ڈوگر صاحب کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں۔ کون مصطفیٰ؟ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، وعد لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ شیش کی عصمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل
عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہنسی، والضحیٰ کی وضاحت میرا مصطفیٰ، صبح و سنبار کے گھر میں عبداللہ کے وہ بھی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ، نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ، جن کا روزہ ہے جنت میرا مصطفیٰ، پڑھ کے دیکھو سبھی سن کے دیکھو سبھی، ہے قرآن کی تلاوت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے خلافت میرا مصطفیٰ۔ شان مصطفیٰ مولانا وقاص فاروقی صاحب۔ حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام کا انتخاب، پہلی گل ہے سمجھیے کہ حضور دا انتخاب کیتے کائنات دے پروردگار نے، تے پھر ہر شے دا انتخاب کیتا ہے حضور واسطے۔ دسو نا یارو، میرے نبی دی مسجد ورگی کسے دی مسجد کوئی نہیں، میرے نبی دے شہر ورگا کسے دا شہر کوئی نہیں، میرے نبی دی بولی ورگی کسے دی بولی کوئی نہیں، میرے نبی دے سینے ورگا کسے دا سینہ کوئی نہیں، میرے نبی دے پسینے ورگا کسے دا پسینہ کوئی نہیں، اور میرے نبی دے مدینے ورگا کسے دا مدینہ کوئی نہیں، اور میرے نبی دے یارہ ورگے کسے دے یار کوئی نہیں، میرے نبی دی امت ورگی کسے دی امت بھی کوئی نہیں، ہر شے نرالی عطا کیتی ہے۔ اور آؤ حضرات گرامی قدر، کائنات کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ شان عطا کی، مقام عطا کیا۔ تسی دیکھے ہیں نا پچھلے دنوں دے وچ انڈیا دی ایک لعین ترین عورت نے میرے نبی دی گستاخی کیتی ہے۔ میرے بھائی ڈاکٹر صاحب نے ایویں مینوں حکم نہیں فرمایا، علماء لکھتے نے جدو کافر حضور دی گستاخی کرے تے پھر مومن دا فرض بندے، امتی دا فرض بندے تے او اپنے نبی دیاں نعتاں شروع کر دے وے، اپنے نبی دیاں تعریفاں شروع کر دے وے۔ اور میں آکھنا ہونا یارو، کائنات دے پروردگار نے آکھے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، او میرا سوہنا نبی میں تیرا ذکر اونچا کر چھڑیے، میں تیری شان اونچی کر چھڑیے، اور بول کے دسو جن دی شان کائنات دا پروردگار بلند کرے کوئی اس دی شان نو کٹا سکدا؟ اللہ آخدے اساں کر چھڑی، وَرَفَعْنَا لَكَ، اساں ہم نے آپ کی عظمت کو بلند کر، تذکرے کو بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا ہے؟ تو توجہ میری طرف ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ، میرا دل چاہتا ہے میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ نو کھولا، ان دا مطلب کی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ، میرے نال پڑھو نا ذرا، وَرَفَعْنَا تو اڈا بھی نات خامہ دے وچ نام آجی، ذرا بولو نا، وَرَفَعْنَا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، او میرا حبیب پیغمبر ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا ہے، ہم نے آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو اونچا کر دیا۔ اب میں بھی سوچ میں پڑ گیا، اے اللہ کس انداز کے ساتھ اونچا کیا؟ کائنات کے پروردگار نے اعلان فرما دیا، آپ فرماتے ہو میرا سوہنا نبی اذا ذکرت ذکرت معی، جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا بھی ذکر ہوگا، جہاں پر میری بات ہوگی وہاں پر تیری بات ہوگی، جہاں پر میرا تذکرہ ہوگا وہاں پر تیرا تذکرہ ہوگا، جتھے میرا نام لیتا جائے گا اتھے محبوبہ تیرا بھی نام لیتا جائے گا۔ اگر تانوں یقین نہیں آندا قرآن پاک نو کھول کے ویکھو، قرآن پاک دے وچ جتھے خدا دا نام ہے اتھے مصطفیٰ دا نام ہے، تورات وچ خدا دا نام ہے، تورات وچ مصطفیٰ دا نام ہے، انجیل وچ خدا دا نام ہے، انجیل وچ مصطفیٰ دا نام ہے، زبور وچ خدا دا نام ہے، زبور وچ مصطفیٰ دا نام ہے، کلمے وچ خدا دا نام ہے، کلمے وچ مصطفیٰ دا نام ہے، اذان وچ خدا دا نام ہے، اذان وچ مصطفیٰ دا نام ہے، نماز وچ خدا دا نام ہے، نماز وچ مصطفیٰ دا نام ہے، درود وچ خدا دا نام ہے، درود وچ مصطفیٰ دا نام ہے، خطبے وچ خدا دا نام ہے، خطبے وچ مصطفیٰ دا نام ہے۔ رب کعبہ دی قسم ہے، زمین کی نچائیوں میں آسمان کی بلند
بلندیوں پر، پہاڑوں کی اونچائیوں پر، سمندروں کی گہرائیوں میں، غرض کائنات کے ہر خطے پر جہاں جہاں خدا کا نام لیا جاتا ہے وہاں وہاں پر مصطفیٰ کا بھی نام لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس پر خدائی ختم ہے، اس پر مصطفیٰ ختم ہے۔ شان مصطفیٰ رہنما حضرت مولانا وقاص فاروقی صاحب، حافظ حسن محمود کبیر پوری صاحب۔ ماشاءاللہ آپ سب تشریف لے کر آئے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ اللہ آپ صاحب کی عمر میں، علم میں برکتوں کا نزول فرمائے، سرپرستی فرما رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب دس رہے ہیں، آپ سانو آکھیا تسی نہیں آؤ گے تو جلسہ ہوئے گا نہیں، اتنی محبت پیار سب اسی طرح علماء سے ہوتا ہے۔ کائنات کا پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ حضرات گرامی قدر ورافانا، اونچی بولو ورافانا، پھر بولو ورافانا، لاکا ذکرک ورافانا، لاکا ذکرک۔ او میرا سوہنا نبی، او میرا محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا، اے اللہ نبی تو ہوتا ہی اونچا ہے، پیغمبر تو ہوتا ہی اعلیٰ ہے، پیغمبر تو ہوتا ہی شان والا ہے، پیغمبر تو ہوتا ہی عظمت والا ہے۔ اے اللہ تیرے تے سارے نبی اعلیٰ، تیرے تے سارے پیغمبر ہی اعلیٰ۔ اللہ وہ پیغمبر بھی اعلیٰ جس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، بنانے کے بعد تو نے مسجود ملائک بنا دیا۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ جس نے 950 سال تک تیری توحید کی دعوت دی۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ جس نے تیرے حکم پر آگ کے اندر چھلانگ کو لگا دیا۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ جو تیرے حکم پر چھری کے نیچے لیٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ جس نے جب اپنا آسا پانی کے اندر مارا تو نے پانی میں راستے بنا دیے۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ جو جب مردے کو حکم کرتا قم باذن اللہ، مردہ قبر سے کھڑا ہو کر اپنے پیغمبر سے گفتگو کرنے لگ جایا کرتا۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ، پیغمبر تو تیرا وہ بھی عظمتوں والا جو جب اپنا لوہے کو اپنے ہاتھ کے اوپر رکھتا تو لوہے کو موم بنا کر کے رکھ دیا کرتا۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ جس کے حسن کو دیکھ کر کے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ اے اللہ پیغمبر تو تیرے سارے اعلیٰ، پیغمبر تو تیرے سارے عظمتوں والے، لیکن یہاں پر تو نے بالخصوص کہہ دیا میں نے اپنے نبی کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے پیغمبر تو میرے سارے ہی اعلیٰ ہیں، لیکن یہاں پر جس پیغمبر کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ کوئی عام پیغمبر نہیں ہے، وہ پیغمبروں کا امام ہے، وہ کائنات کا دلہا پیغمبر ہے۔ میں نے اس کے قدموں میں اتنی برکت رکھ دی ہے، اس کے قدم یثرب کی وادی پر پڑ گئے، میں نے یثرب کو مدینہ الشریف بنا دیا۔ اس کے قدم حلیمہ کی اٹھنی پر پڑ گئے، میں نے حلیمہ کی اٹھنی کو تمام اٹھنیوں کی سردار بنا دیا۔ اس کے قدم ابو بکر صدیق کے کندھوں پر پڑ گئے، میں نے ابو بکر کو تمام صحابہ کا سردار بنا دیا۔ اس کے قدم حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں پڑ گئے، میں نے اس حجرے کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا۔ سبحان سبحان اللہ۔ حضور کی عظمت، شان، مقام، رفت اور بلندی۔ اور آؤ میرے نبی کائنات کے پروردگار نے اپنا تعارف کروایا نا تو کہا الحمدللہ رب العالمین۔ جدو اپنے سونے دا تعارف کروایا تھے آکھئے وما ارسلناک الا رحمت سبحان اللہ۔ میرے شہید قائد حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمہ اللہ تعالی اندہ ترجمہ ہمیں کیتا کر دے سن کہ جتھے تک خدا دی خدائیے اوتھے اوتھے مصطفیٰ دی مصطفیٰیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر میرے نبی کو سبھی مانتے ہیں، اور آؤ ایک روایت پڑھتا ہوں، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔
سنن ابی یعلا کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں یہودی بکریاں چرا رہا تھا، دیکھا اس نے ایک بھیڑیا آیا، اس بھیڑیے نے ایک بکری منہ میں لی اور لے کر کے بھاگ نکلا، یہودی پیچھے بھاگا، اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، سمجھ آ رہی نا، انہی کو اردو سمجھ آندی ہے نا، آندھی سبحان اللہ، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، یہودی کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، اس نے بھاگا اور ڈنڈا پکڑا اور اس بھیڑیے کو ڈنڈا دے مارا اور اس کے منہ سے بکری اپنی چھین لی، تو وہ جو بھیڑیا ہے نا، بھیڑیا وہ انسانوں کی طرح عربی زبان میں بولنے لگا اور کیا کہتے ہیں، الا تتق اللہ تنزع منی رزقا، اور یہودی تجھے اللہ دا خوف نہیں آندا، اللہ نے مینوں رزق دیتا سی تے تو میرے کول کھچ لیتا ہے، سبحان اللہ، یہ او بھیڑیا انسانوں کی طرح عربی زبان میں بولنے لگا، یہ ششتر پریشان حیران یہودی، تسی بھی دیکھو کسی جانور نو بول دے کیویں پریشان ہو جاؤ گے، او بڑا پریشان ہو گیا اور کیا کہنے لگا، دیکھو یہ جو بھیڑیا ہے یہ بول رہا ہے، بھیڑیا انسانوں کی طرح کلام کر رہا ہے، بھیڑیا پھر بولا اور بول کر کے کہتے ہیں نہیں، یہ عجیب بات نہیں ہے، کہتے ہیں یا عجبا ذئب یکلمنی کلام الانسی، اور دیکھو بھیڑیا کلام کر رہے، بھیڑیا عربی بول رہا ہے، بھیڑیا انسانوں کی طرح گفتگو کر رہا ہے، بھیڑیا پھر بولا اور کہنے لگا، اور یہودی یہ عجیب بات نہیں ہے کہ بھیڑیا انسانوں کی طرح کلام کر رہے، اگر اللہ بلانے پر آئے تو پھر جانور بھی بول پڑا کرتے ہیں، عجیب بات تو یہ ہے وہ کائنات کا دلہا پیغمبر یثرب میں تشریف لا چکے ہیں اور تو ابھی تک یہودی ہے، ابھی تک تو نے سوہنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، اس نے وہیں پر بکریاں چھوڑی، بھاگتا ہوا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرتا آقا کلمہ پڑھائیے، حضور پوچھتے ہیں وجہ کیا بنی ہے، عرض کرتے آقا آپ تو اتنے بڑے اللہ کے نبی ہیں، آپ کو تو جنگل کے درندے بھی اپنا نبی مانتے ہیں، میں اپنا نبی کیوں نہ مانوں، سبحان اللہ، میرے نبی تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے ہیں، اور آؤ صدیقہ کائنات، سبحان اللہ، میں یو ٹرن لما اور گل لگے چل دیئے، صدیقہ کائنات ایک دن نا یوں حضور کی خدمت میں حاضر ہیں، اما جان جب بھی میرے نبی کی خدمت کرتی ہیں نا تو آقا ان کو دعا دیا کرتے ہیں، کھانا لے کر آئی ہیں آقا دعا دیا کرتے ہیں، یہ انداز ہے، یہ سیرت ہے نبی علیہ السلام کی، تسی بھی توڑی بھی کوئی خدمت ہوئے، پہلے تو دعا کرنے کہ توڑی خدمت ہوئے، آکو آمین ہے، اپنی وری تیان چھڑو آمین، یہ توڑی خدمت ہوئے، تو جدو خدمت ہوئے نا تو چنگی روٹی توڑے سامنے آ جائے تو تسی دعا دیتا کرو ہے، اپنی اہلیہ نو، حضور دی سنت طریقہ ہے، اللہ والی اللہ تعالیٰ پلا کرے، تو اتنی محنت نال گرمی وچ میرے واسطے روٹی بنائی ہے، تو تسی آخ دیو نہیں یہ تو ڈیوٹی ہے اندھی، تو انہیں تو کرنا ہی کرنا ہے، نبی علیہ السلام کی سنت، آپ دعا دیا کرتے، صدیقہ کائنات آپ کی اور میری امی جان، اور کون صدیقہ کائنات، کون حضرت عائشہ، آپ باری آئی ہے تو پھر میں کہہ دیتا ہوں، کون میری امی جان، صدیقہ کائنات امی عائشہ، عتیقہ کائنات امی عائشہ، عالمہ کائنات امی عائشہ، مفسرہ کائنات امی عائشہ، محدثہ کائنات امی عائشہ، معلمہ کائنات امی عائشہ، مفتیہ کائنات امی عائشہ، محسنہ کائنات امی عائشہ، وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں مانتا، میں حضرت عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا، میں نے کہا بابا میں تجھے ان کا بیٹا نہیں مانتا، کیونکہ وہ ہر ایرے گہرے نتھو کھیرے کی ماں نہیں ہے، وہ صرف ان مومنوں کی ماں ہے، اگر میں تجھے ان کا بیٹا کہہ دوں تو مانا یہ ہوگا میں تجھے مومن مان لوں، نانا تو مومن نہیں ہے یہ مومن ہے، کہو نا سبحان اللہ، اونچی آنکھوں سبحان اللہ، صدیقہ کائنات حاضر ہیں، آج بڑی حضور کی خدمت کی ہے تو عرض کرتی آقا میرے واسطے دعائی فرما دیو، تو میرے نبی نے دعا کی تھی،
میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے نے تے دعا کمال دی کیتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا دے رہے ہیں، کیا کہا؟ اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت۔ اے اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما دے جو اس نے چھپ کر کے اس سے گناہ ہوئے، ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جو اس سے اعلانیہ سب کے سامنے گناہ ہوئے، ان کو بھی معاف فرما دے جو اس نے پچھلی زندگی میں گناہ کیے، ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے، اور جو اس سے آئندہ زندگی میں گناہ ہونے ہیں ان گناہوں کو بھی معاف فرما۔ سبحان اللہ، کتنی سونی دعائے۔ اماں جان نے جب دعا سنی ہے نا تے اماں جان مسکرا پئیاں، اتنا خوش ہوئیاں، اتنا راضی ہوئیاں۔ توجہ میرے وال رکھیا جے، اماں جان اتنا خوش ہوئی، اتنا مسکرائی کہ مسکراتے مسکراتے آپ نے اپنے سر مبارک کو نبی علیہ السلام کی گود مبارک میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ، جویں بندہ کئی باری بہت زیادہ ہسے نا خوش ہوئے تے سر سجدے چ رکھ دیندے، ایویں اماں جان نے نا اپنا سر حضور کی جولی میں رکھ دیا۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ لگتا ہے ایسر کی دعانی، لگتا ہے میری دعا نے تجھے راضی کر دیا ہے، لگتا ہے میری دعا سن کے تو بڑا خوش ہوئی ہیں، بڑا راضی ہوئی ہیں۔ اماں جان عرض کر دیا نے آقا میں خوش کیوں نہ ہوں، میں راضی کیوں نہ ہوں، آپ نے تو میرے ان گناہوں کی بھی معافی رب سے مانگ دی ہے جو گناہ ابھی میں نے کیے ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر کائنات کا دلہا پیغمبر بولا، اے آپ کے اور میرے آقا بولے، کائنات کے سونے نبی ارشاد فرماتے ہیں عائشہ یہ جو دعا آج میں نے تیرے لیے کی ہے، یہ جو دعا سن کر کے تو خوش ہوئی ہے، یہی دعا ہر روز ہر نماز کے بعد میں اپنے ہر امتی کے لیے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ میرے نبی کی دعائیں ہیں، یہ میرے نبی کی دعائیں ہیں۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، یہ میرے نبی کی شان ہے، اور جس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے نا اللہ نے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ کائنات کے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے ان شانئک ھو الابتر۔ وہ میرا سونا نبی کوئی تینوں کو جو آنکھ کے تجامے تجاوے کتھے، اسی ان دی نسل تباہ کر چھڑاں گے، اسی ان دی نسل برباد کر چھڑاں گے۔ اور آؤ اس حوالہ سے دو تین باتیں اور بات مکمل ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی شان سبھی مانتے ہیں، حضور کی شان سبھی مانتے ہیں، آپ کو امین سبھی مانتے ہیں۔ گل سمجھا جائے، کسے کافر نو میرے نبی دی ذات دے حوالے نال کوئی مسئلہ کوئی نہیں، میرے نبی کے ذات سے کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ کل کے کافر کو تھا نہ آج کے کافر کو ہے، بلکہ آج کے کافر نے بھی جو ہے کتاب لکھی دی 100 کے نام سے، تے ان دے اتے سب تو پہلا نام لکھے کافر نے تے حضور دا نام لکھے کہ سب تو پہلا نمبر آندے تے حضور دا نمبر آندے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، کسی بھی کافر کو میرے نبی کی ذات سے مسئلہ نہیں، بلکہ میرے نبی کی بحیثیت رسالت سے مسئلہ ہے کہ آپ بحیثیت رسول ہیں۔ آپ دیکھیں تو سگینہ نبی علیہ السلام نے 40 سال کا عرصہ گزارا ہے مکہ کی دھرتی کے اوپر۔ آپ علیہ السلام نے پھر جب توحید کا اعلان کرنا تھا آپ نے ان سے سوال کیا، بتلاؤ تو سگینہ، میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ سب کے سب یک زباں ہو کر کے کہتے ہیں کہ جربنا کا مرارا ما وجدنا کا الا صادقا و امینا، ہم نے آپ کو 12 مرتبہ آزمایا ہے، ہم نے آپ کو سچا ہی پایا، ہم نے آپ کو امانت دار ہی پایا ہے۔ میرے نبی کی ذات کو کافر بھی مانتا ہے، آپ سے بڑھ کر امین کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر جمیل کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر با کمال کوئی نہیں ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، جیسے میرے نبی نے توحید کا اعلان کیا
سگا چچا ہاتھوں میں پتھر اٹھا کر میرے نبی کے چہرے پر مارنے لگ گیا، اور نعوذ باللہ اس نے گستاخی کی، اس نے جملہ ادا کیا، اس نے گستاخانہ الفاظ ادا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظوں کو اس کے اوپر لٹاتے ہوئے قرآن بنا دیا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو جہل تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے میرے نبی کی توہین کی تو کیسے کی ہے۔ اب دیکھو انداز کیا ہے۔ پھر ابو لہب کی موت آئی تو کس انداز کے ساتھ آئی ہے؟ جس نے بھی میرے نبی کی توہین کی اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ ابو لہب کو آخری وقت کے اندر ایک بیماری لاحق ہوئی، طاعون کی بیماری اس کو آ گئی، اس کے جسم دے اتے پھنسیا پھوڑے بن گئے، اس کے جسم دے اتے کیڑے پہ گئے، اس کے جسم دے وچ بدبو آنا شروع ہو گئی۔ آخری ویلے لیکن اندے کول کوئی نہیں جاندا، نہ تی پتر جاندے نہ کوئی رشتہ دار جاندے، کلا پیا ہویا مر گیا۔ جب فوت ہو گیا مر گیا جہنم واصل ہو گیا، تب بھی کوئی اٹھانے کے لیے نہیں آیا، کوئی اسے پکڑنے کے لیے نہیں آیا۔ اس کے بیٹے موجود ہیں لیکن ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ اس کے جسم سے اتنی بدبو آنا شروع ہو گئی، اس کا جسم گل گیا، اس کے جسم کو کیڑوں نے کھا لیا۔ لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا، لوگ کہنے لگے، اس کے بیٹوں کو کہنے لگے، اور تمہارا باپ ہے کئی دنوں سے پڑا ہوا ہے، تم اٹھا کر کے اس کو دفنا بھی نہیں سکے۔ آخرکار انہوں نے ایک چوڑے دا بندوبست کیتا، ایک حبشی نو بلایا، جرا حبشی گندگی اٹھان دے، انہوں بلا کے آکھیا اسی تینو پیسے دوانگے، اے جری گندگی پئی ہوئی ہے انہوں چک کے کسے گٹھے دے اندر انہوں دبا کے آجا، رب کعبہ دی قسم ہے جرا میرے نبی دی توہین کر دے۔ اندہ آخری ویلا اس انداز دے نال آن دے، لیکن کائنات دے پروردگار نے ایسے واسطے اعلان کر دیتے کہ ان شانئا کہو الابتر، اللہ نے اعلان کر دیتے اور میرا سہنا نبی اسی تیرے دشمنانوں نیست و نابود کر چھٹاں گے، اور جدو تک قیامت کائنات دے پروردگار نے اعلان کر دیتے کہ ورفعنا لک ذکرک، تیرے دشمن نیست و نابود ہوندے رون گے تے تیرا تذکرہ بلند ہوندہ رہے گا۔ یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں۔ اور آؤ پھر انداز یہ ہوا، اس کے بیٹے نے بھی میرے نبی کی توہین کی، عتیبہ اس کے بیٹے کا نام ہے، اس نے بھی میرے نبی کی توہین کی۔ اسلام سے پہلے حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی اپنے لخت جگر کا نکاح اس کے بیٹے کے ساتھ کر دیا تھا رشتہ داری کے بنا کے اندر، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے نبی علیہ السلام کی لخت جگر کو طلاق دے دی، اور نعوذ باللہ اس نے نبی علیہ السلام پر توہین کرتے ہوئے اس نے اپنا لعاب حضور علیہ السلام پر پھینک دیا۔ نعوذ باللہ میرے نبی نے اس وقت اس کے لیے بد دعا کی، اے اللہ جنگل کے درندوں میں سے ایک درندہ اس کے اوپر قائم کر دے، اس کو موت ایسے نہ آئے، اس کو عبرت کا نشان بنا دے۔ پھر انداز یہ ہوا، اس کو میرے نبی کی حدیث پر اس کو بھی اعتماد اور یقین تھا۔ انداز یہ ہوا کہ جہاں پر بھی جاتا اپنی حفاظت کا انتظام کیا کرتا کہ کتے کوئی درندہ آ کے میں نو کھا نہ جائے، کیونکہ حضور علیہ السلام دی بد دعا میں نو لگ گئی ہے، اے فیصلہ ہو کے رہے گا۔ کائنات کے سہنے نبی نے اعلان جو فرما دیا تھا۔ پھر ایک موقع ایسے آیا، یہ سفر کے لیے گیا ہوا، لوگوں نے اس کا بندوبست کیا، اس کی حفاظت کا اہتمام کیا۔ کیا کیا؟ سارا سامان ارد گرد رکھ دیا گیا، دیوار بنا دی گئی ہے، اور خود لوگ اس کے اندر موجود ہیں، اور درمیان میں اس کو سلا دیا کہ کسی جانور کو کیا پتا چلے گا عتیبہ کہاں پر لیٹا ہوا ہے۔ لیکن کائنات کے پروردگار کی قدرت دیکھیے، اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی عزت ناموس کی حفاظت کرنا خود جانتے۔ اللہ نے درندوں کو آرڈر فرما دیا، وہاں سے نکلا شیر، وہاں سے نکلا درندہ، اور وہ میں تو کہوں گا وہ میرے نبی کی عزت کے لیے نکلا، اور اس نے اس سامان کو
پھیلانگا اور پھیلانگ کر کے سب کو سونگتا پھرتا ہے، اور آخرکار اس کو بدبو آگئی عتیبہ کی، اس نے جا کر کے عتیبہ کو دو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا، اور کائنات کے لوگوں کو یہ سبق دیا ہے، اور امت محمدیہ کے لوگوں اگر عزت مصطفیٰ کے لیے تم پہرا نہیں دو گے تو جنگل کے درندے اپنے نبی کی عزت کے لیے لڑنا خوب جانتے ہیں۔ میرے نبی کی عزت کے لیے تو جنگل کے درندے بھی جانتے ہیں۔ اور آؤ حضرات گرامی کے گل مک گئی، بات مکمل ہو گئی۔ آخری بات، نبی علیہ السلام کی ناموس، آپ کی عزت کی حفاظت کرنا، نبی علیہ السلام کی ناموس۔ اور کسی نے پوچھا تھا نا، حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے ہارون الرشید نے پوچھا، امام صاحب دسو تو صحیح نا، کسے امتی دے ہوندے ہوئے اندے نبی دی توہین ہو جائے تے امت نو کی کرنا چاہیے؟ امام صاحب فرماندے نے امت نو بدلہ لینا چاہیے۔ تے ہارون الرشید آکھدے اگر امت بدلہ نہ لوے تے کی آکھے کی کرے؟ آکھیا پھر ایسی امت نو مر جانا چاہیے جندے ہوندے ہوئے اندے نبی دی عزت سے کوئی ڈاکہ مار جائے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، عہد کیجئے جب تک زندہ ہیں اپنے نبی کی عزت، اپنے نبی کی ناموس کے لیے لڑتے رہیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ آج کا یہ پروگرام ناموس رسالت کے حوالہ سے یہ پیغام دنیا کائنات تک پہنچنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر میرے نبی کا جو گستاخ ہے اس کو میرے نبی نے بھی معاف کوئی نہیں کیا ہے۔ آئیے توجہ میری طرف رکھیے، بات مکمل ہو گئی۔ آج بڑے بڑے لوگ ٹی وی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر کے کہتے ہیں کہ نہیں گستاخ رسول کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ میرے نبی بڑے رحیم تھے، بڑے کریم تھے، معاف کر دینے والے تھے۔ لیکن یارو آؤ، میرے نبی نے بڑے بڑے لوگوں نو معاف کیتے، لیکن میرے نبی نے توہین کرن والے نو معاف کوئی نہیں کیتا۔ آؤ دیکھو تو صحیح نا، میرے نبی مکہ کی دھرتی پر موجود ہے، میرے نبی لوگوں کو قرآن سناتے ہیں۔ ایک میرے نبی کا گستاخ ہے ابن الخطل، جس نے دو لونڈیاں رکھی ہوئی، وہ اشعار کے ذریعہ سے میرے نبی کی توہین کرتا ہے، میرے نبی کی شام میں گستاخی کرتا ہے۔ مکہ سے میرے نبی چل دیے، مدینہ سے جب فاتح بن کر کے واپس آئے، اب مکہ فتح ہو گیا ہے، سارے لوگ سارے سردار بڑے پریشان نے، آج تے ساڑی خیر کوئی نہیں، اور نبی آگے فاتح بن کے آگے، بادشاہ بن کے آگے، طاقتور بن کے آگے، جن دے ہوتے اسی بڑا ظلم و ستم کیتا ہے، جنہوں اسی شاعر آکھے، جنہوں اسی مجنون آکھے، جنہوں اسی دیوانہ آکھے، جن دے راستے دے وچ اسی کنکر بچھا دیتے، جنہوں اسی لہو لہان کر دیتا، جن دے سر مبارک کمر مبارک دے اتے اسی اوجری رکھ دیتی، جس دے بلال نو اسی بڑا ماریا تے بڑا تنگ کیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو ہر دکھ یاد ہے، آپ پر ہر آزمائش جو اتری آپ کو یاد ہے، بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے لرس رہے ہیں، آج تے ساڑی خیر کوئی نہیں، کوئی بھی بادشاہ آندے جدو فاتح بن کے آندے اور تے لوگاں نو کٹ ود کے رکھ چھڑ دے، آج حضور آئے نے، آج ساڑی خیر کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی دے لب ہلے، میرے نبی رشاد فرماندے نے، او مکہ کے مشرکو، مانا کہ تم نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے، لیکن جاؤ، لا تسریبا علیکم الجوم اسحبوا انتم الطلقاء، جاؤ آج میں تم سب کو ہی معاف کرتا ہوں۔ میرے نبی نے معافی دا اعلان کر چھڑیے، لیکن حضور فرماندے نے سارے نو معافی ہے، لیکن ابن الخطل نو معافی کوئی نہیں۔ ابن الخطل جتھے ملے انہوں اتھی قتل کر دیتا جاوے۔ ابن الخطل میرا گستاخ ہے، اور آپ کو گستاخ رسول نو معافی کوئی نہیں ہے۔ گستاخ رسول دی ایک کی سزا ہے، ان دے سر نو تن تو جدا کر دیتا جاوے دا۔ حضرات گرامی قدر میرے نبی کے یار نکلے، میرے نبی کے یار نکلے، میرے نبی کے یار نکلے، تلاش کرتے پھرتے ابن الخطل کہاں ہے؟ آخر نظر آ گیا، ابن الخطل بیت اللہ کی دہلیز کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ میرے نبی کے یار نے چھوڑ دیا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آقا وہ آپ کا گستاخ تو بیت اللہ کی دہلیز کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، آپ نے خود ہی تو کہا ہے من دخلہ کان آمینہ، قرآن کہتا ہے جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، اس کو امان ہے، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، بیت اللہ کی دہلیز میں خون نہیں
نہیں بہایا جائے گا۔ آقا بتائے نا کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ آپ فرماتے ہیں جاؤ جا کر کے اسے وہیں پر قتل کر دیا جائے۔ ایک طرف حرمت ہے کعبۃ اللہ کی، ایک طرف حرمت ہے رسول اللہ کی۔ کعبۃ اللہ کی حرمت کم ہے، میرے نبی کی حرمت زیادہ ہے، اسے وہیں پر قتل کر دیا گیا۔ اور صحابی رسول نے اسے وہیں پر قتل کر کے میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر کے بتلایا، اور میرا سونا نبی ہووے ٹوڈا گستاخ جاوے تے جاوے کی تھے، ٹوڈے یار نے انہوں قتل کر چھڑے۔ آؤ کائنات کے لوگوں، ہم بھی آج اپنے نبی کے یاروں کا نام لینے والے، اپنے نبی کے یاروں کی عزت کے لیے مر مٹنے والے، اپنے نبی کے غلاموں کے غلام، ہم بھی آج اللہ سے یہ عہد کرتے ہیں، اے اللہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں تجھ سے عہد کرتے ہیں، ہماری زندگیاں ہمیں اپنے نبی کی عزت سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہے، ہمیں اپنی جوانیاں اپنے نبی کی عزت سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہے، ہمیں اپنے بچے اپنے نبی کی عزت سے زیادہ عزیز کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ ہماری یہ آواز ہمارے پیغمبر تلک پہنچا دے، ہماری یہ آواز ہمارے آقا تلک پہنچا دے۔ آقا آپ کے غلام آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں جب تک زندہ رہیں گے آپ کی عزت اور ناموس کے لیے لڑتے رہیں گے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے۔ رب کعبہ کی قسم ہے یارو، یہ جان ہم نے تو اپنے نبی کی عزت پہ کھاتے لگا چھوڑی ہے، اور میں کہا کرتا ہوں یہ سودا بڑا سستا ہے، یہ سودا مہنگا کوئی نہیں ہے۔ اے مردے ہوئے بھی جانے، کوئی مردے روڈ ایکسیڈنٹل تے مر جاندے، کوئی ہسپتال دے وچ ایڈیاں رگڑتا مر جاندے، اور کٹی سونی موت دے جلے میرے نبی دی عزت واسطے آئے، میرے نبی دی ناموس واسطے آئے۔ آؤ ہم بھی یہ عہد کرتے ہیں، اے اللہ آج سے یہ جان تیرے نبی کی عزت کے کھاتے پہ لگا چھوڑی ہے، اور یہ سودا بڑا سستا ہے، کیونکہ فنا للہ کی تہ میں بقا کا راز مسمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا ہے۔ کائنات کا پروردگار ہم سب کو حضور کی عزت کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی عزت کے لیے لڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام بڑا کامیاب، اس پروگرام میں حضور کی بات ہو، حضور کی عزت کی بات ہو۔ کائنات کا پروردگار، مجھے ڈوگر صاحب کا حکم ہے تو حکم بڑا لیٹ آیا ہے، حکم لیٹ آیا ہے، میں انشاءاللہ صرف 5 منٹ بھی، یہ 7:30 ہونے لگے ہیں، 5 بھی نہیں، انشاءاللہ 4 منٹ، حکم بڑا ڈاڈا ہے تو میں پورا کر جاواں۔ آپ فرماتے ہیں جویں نانے دی شان بیان کیتی ہے تے ایویں نواسے دی شان بھی بیان ہونی چاہیے، تے میں حاضر ہاں، سبحان اللہ۔ توجہ میری طرف رکھو، نبی علیہ السلام کے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی، سبحان اللہ سبحان اللہ، سیدنا امام حسین کے لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن و حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے کائنات کا پروردگار اس بندے سے خود پیار کرے گا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں یانو کہ حسین ایک دل نشیں کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک ساحل، حسین زہرا کی بے قرانی، حسین دل ہے حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزدہ کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر 400 ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں غلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کا ہو بہو ہے۔ اچھی آنکھو سبحان اللہ، کسی نہیں بول دے پھر آنکھو سبحان اللہ، پھر آنکھو ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
ایک فرشتہ رب دی عدالت چ ہاتھ باندھ کر کے عرض کر دے ربا زمین اتے جانا چاہنا زمین اتے جاون دی اجازت چاہی دیگے اللہ پوچھتے ہے زمین اتے کیوں جانا چاہنے عرض کر دے ربا زمین اتے اس وجہ تو جامنا چاہنے کیونکہ میں نو پتا چلے اور تیرا لاڈلا پیغمبر اور تیرا محبوب پیغمبر اور نبیہ دا امام پیغمبر دنیا کائنات میں مبعوث ہو چکے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں اس نبی کا جا کر کے دیدار کروں این سلم علیہ اس نبی کو جا کر کے سلام کروں سبحان اللہ اللہ نے اجازت دے دی کہا چلے جاؤ اور خالی ہاتھ نہیں جانا میرے نبی واسطے تحفہ لے کے چلے جاؤ یہ فرشتہ آ گیا ہے میرے نبی تعارف کروا رہے یہ فرشتہ آئے پہلی مرتبہ آئے رب سے اجازت لے کر آئے میرا دیدار کرنے کے لیے آئے مجھے سلام کرنے کے لیے آئے اللہ نے اس کے ہاتھ پیغام بھجوائے کائنات کا پروردگار کہتا ہے اور میرا سوہنا نبی صرف تو ہی حسن اور حسین سے پیار نہیں کرتا بلکہ تیرا پروردگار بھی حسن و حسین سے پیار کرتا ہے اس لیے میں نے قانون بنا دیے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ میں نے حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے پھر میں اپنے پیارے بھائی ڈاکٹر صاحب کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں کہ حسین جنت دا بادشاہ ہے حسین جنت دا بادشاہ ہے حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت اٹھے حسین دا کوئی اصول لکھ لے حسین زینب دی اکتا تارے حسین بھائی حسن دا پیارے حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے حسین زہرا دا پھول لکھ لے زمین بدلے زمان نہ بدلے ساکی بدلے میخان نہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے حسین لردہ شمر دے نالے حسین لردہ شمر دے نالے حسین دستہ عمر دے نالے حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا اے حق نو کر کے قبول لکھ لے حسین عابد حسین ظاہر حسین ساجد حسین ماجد حسین عالم حسین فاضل حسین عالم حسین فاضل حسین جگرے بطول لکھ لے حسین صابر حسین شاکر حسین قاری کے کربلا تھا حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے اور اے گمتی شمتی دا رولا چھڑ دے نبی دا سارا شرانہ پاکے تکبیر شان مصطفیٰ حرمت مصطفیٰ شان اہل بیت شان اہل بیت مولانا وقاص فاروقی صاحب اور آئیے حضرات گرامی قدر منٹ پہنے 2 بجے تو میرا دل کرتا ہے مولا علی دا تذکرہ بھی ہونا چاہیے اونچی آنکھو سبحان اللہ ایڈوانس آنکھو سبحان اللہ اور میں آنکھنا ہونا پتر ویکھیے نا پتر تے عقیدہ ہے کسی چنگے پیو دا پتر ہے سبحان اللہ ہیں جڑے پتر ہی جنت دے سردار نے تے ماں باپ دا عالم کی ہوئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آؤ نہ پھر چلیے حضرت علی دا تذکرہ سبحان اللہ حضرت مولا علی اور کون حضرت علی گل مرتضی شیر خدا حضرت علی گل مرتضی حیدر کرار حضرت علی گل مرتضی اور میرے نبی دا پیار حضرت علی گل مرتضی میرے نبی دے ویر حضرت علی گل مرتضی میرے نبی دے جانثار حضرت علی گل مرتضی سیدہ فاطمہ الزہرا دے شوہر حضرت علی گل مرتضی حسنین کریمین دے بابا حضرت علی گل مرتضی میری محبت حضرت علی گل مرتضی میرا پیار حضرت علی گل مرتضی اور ساڑھے دلان دی دھڑکن حضرت علی گل مرتضی اور میں تی آنکھنا ہونا ساڑھی تی عودوں تک نماز مکمل نہیں ہوندی جدوں تک اسی اہل بیت تے درود و سلام نہ پڑھ لیے رب کعبہ کی قسم میں تو کہا کرتا ہوں کہ پڑھو ہر دم درود اس پر پڑھو ہر دم درود اس پر شجاعت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو تیمم خاک سے ہو اور لہو سے غسل سید کا لبے دریا پہ پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو نماز عصر کی جا کر پڑھائی جب کو جنت میں شہیدوں کی جماعت کی امامت ہو تو ایسی ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی سبحان اللہ حضور فرماندے نے علی انت اخی
فی الدنیا والآخرہ. کہ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے میرے نبی مہاجر انصار گلموں کی میرے نبی مہاجر انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا رہے سارے انو ایک دوسرے دا بھائی بنا چھڑے ہے. حضرت علی کلے رہ گئے عرض کردے نے آقا تسا سارے انو ایک دوجے دا بھائی بھائی بنا چھڑے ہے لیکن مینوں کسے دا بھائی نہیں بنایا. حضور فرماتے ہیں علی پریشان کیوں ہوتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی کوئی کسے دا ویرے کوئی کسے دا ویرے تو میرا ویرے دنیا دے وچ وی تے آخرت دے وچ وی. علی میرے نبی دا ویرے بولو علی میرے نبی دا ویرے. پھر میں نو آکھن دیو نا کہ علی نو بوترا بادن علی نو بوترا بادن علی نو لا جواب آدن علی دے نال حب رکھنا ایمان والے ثواب آدن. علی معیار جرت دا علی شیر خدا دا ہے. علی دی ادا اندر نبی دی ادا بھی ہے. علی دستار ولیاں دی علی کردار نبیاں دا علی مومن دا رہبر ہے. علی پرچار نبیاں دا علی وحدت دے گلشن دا غلاب آکھاں تے ٹھیک ہو سی. علی سارے صحابہ دا پیار آکھاں تے ٹھیک ہو سی. علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدے لگام آکھو کدی تو سک نہیں سڑ سکدا نبی دا ہر غلام آکھو. علی ولیاں دا مولا ہے ولی مولا نو نہ آکھو. علی سائیں گلشن دا کلی مولا نو نہ آکھو. علی نو پیر جے من دے تے شکوے چھوڑ یاران دے قصیدے کھل کے پڑھیا کر صدا چموا دے سارا دے. کائنات کا پروردگار ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.